بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 18 صفر 1444 ہجری مطابق 16 ستمبر 2022 کے ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 10ویں قسط مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے آپ اس دنیا کے بارے میں زیادہ سوچنے لگے تھے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھتے، دنیا کے سسٹم پر غور کرتے، آپ کا دل کہتا کہ یہ دنیا خود سے نہیں بن گئی ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ضرور ہے۔ پھر اس نے یہ دنیا بلا وجہ نہیں بنائی ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ لہذا یہ لوگ جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کی پوجا کرنے لگتے ہیں، یہ سب غلط راستے پر ہے۔ ایسے سارے خیالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتے تھے، لیکن ابھی تک آپ کو صحیح راستہ نہیں مل پایا تھا۔ آپ کو اس کا علم نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس دنیا کا مقصد کیا ہے، بنانے والے نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا کیوں ہے، اور یہ کہ کس طرح اس دنیا کے بنانے والے کی عبادت کی جائے، اس کی خوشی کے لیے کام کیا جائے۔ مکے میں، عرب میں جو مذہب پھیلا ہوا تھا، اس میں کئی خداؤں کی عبادت کا تصور تھا۔ خود اللہ کے گھر بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے آپ کا دل کہتا کہ یہ تو صحیح مذہب نہیں ہے۔ لیکن آخر وہ مذہب کیا ہے جس سے خدا خوش ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں تھے۔ جب آپ اپنے آس پاس جھوٹے خداؤں کی پوجا ہوتے دیکھتے تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ اس گھٹن سے بچنے کے لیے، حق کی تلاش کے لیے شہر سے دور غار ہرا میں چلے جاتے، وہاں اللہ کا تصور، اللہ کا دھیان لگاتے۔ ایک دن آپ اسی غار میں خدا کا دھیان لگانے میں مشغول تھے کہ ایک فرشتہ آیا جس کا نام جبرائیل تھا۔ یہ فرشتہ پہلے نبیوں کے پاس بھی آتا تھا، ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا نبی، اپنا رسول بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر گھبرا گئے، ڈرے ڈرے گھر پہنچے، اپنی بیوی سے کہا مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑائی اور آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، آپ سب کی مدد کرتے ہیں، اس لیے اوپر والا آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ 1 رمضان تقریباً 10 اگست 610 عیسوی کو پیش آیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً لگ بھگ 40 سال کی تھی۔ کچھ دنوں بعد کی بات ہے کہ آپ اسی غار میں تھے، وہ فرشتہ دوبارہ آیا، اس نے آپ کو اللہ کا پیغام سنایا، یعنی قرآن مجید کی آیتیں سنائیں۔ پہلی بار میں سورہ علق کی یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب خوب نوازنے والا ہے، وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو ایسی چیزیں سکھائیں جنہیں وہ جانتا نہیں تھا۔ جاری تربیت اولاد، تیسری قسط، بچے کھانا کھانے میں کیوں پریشان کرتے ہیں؟ مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ والدین کو بچوں کے کھانے کے سلسلے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ہر دوسرے ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے پائیں گے کہ ان کا بچہ کھانا ہی نہیں کھانا چاہتا، جبکہ اسے آپ چپس، چاکلیٹ، جیلی، بسکٹس، مٹھائیاں یا ایسی ہی کوئی باہر کی چیز دے دیں تو فوراً ہی انہیں بڑے شوق سے کھانے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر بچہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ کہیں ہم سے ہونے والی کسی غلطی کی وجہ سے تو بچہ ایسا نہیں کر رہا ہے؟ کیا ہم ایک وقت کے کھانے سے لے کر دوسرے وقت کے کھانے تک کے درمیان میں بچوں کی شرارتوں، چیخ پکار سے بچنے کے لیے ان کو چاکلیٹ، چپس وغیرہ دے دیتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے ایک تو ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، دوسری ان کے صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بچوں کی اس عادت کی اصل وجہ ہم ہیں۔
اسی طرح بہت سے لوگ بچوں کو لالچ دیتے ہیں کہ بیٹے اگر تم کھانا کھا لو گے تو تمہیں چاکلیٹ دیں گے یا گھمانے لے جائیں گے وغیرہ۔ اس کا کچھ وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، مگر اس لالچ کی عادت کا کہیں وہ عادی نہ ہو جائے جس کے آگے چل کر کافی برے اثرات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہماری یہ دیکھنے کی ہے کہ ہم جو کھانا بچوں کو دے رہے ہیں وہ ان کی پسند والا، ان کے لیے صحت بخش ہے یا نہیں، کیونکہ کھانے کا ذائقہ اور کھانے کی کوالٹی کا بھی بچوں کی بھوک پر بہت اثر پڑتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ کہیں ہم کھانے کے لیے بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ، سختی اور زبردستی تو نہیں کرتے، اس سے بھی بچوں کا دل کھانے کی طرف سے اچاٹ ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ ایک اہم چیز یہ کہ ہم بچوں کو اکیلے کھانا کھانے کو دے دیتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھاتے ہیں، ان سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کو کھانا کھانے کا طریقہ سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اگر ہم انہیں اکیلا کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا بھی نقصان بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ ہمیشہ بچوں کے ساتھ ہی کھانا کھائیں، ایسا نہیں ہے، ان کو اکیلے بھی کھانا چاہیے، بلکہ یہ چیز بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ضروری چیز ہے کہ وقتاً فوقتاً یا اکثر و بیشتر وہ بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ہی کھائیں۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کو ان کی عمر سے زیادہ آداب و لحاظ کا پابند بنانے کی فکر نہ کی جائے کہ انہیں کھانا مصیبت لگنے لگے۔ انہیں کھانے میں لطف آنا چاہیے، ایک اچھے اور پیار بھرے ماحول میں ان کو کھانا کھلانے کا مزہ لیا جائے تو بچہ کھیل کود کی طرح کھانے کے وقت بھی انجوائے کرے گا۔ وقت کے ساتھ بچوں کو کھانے کے آداب کی طرف بھی توجہ دلائی جائے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ بچوں کے کھانے کو لے کر فکر مند ہیں تو اسے کسی بوجھ کی طرح نہیں بلکہ ایک اہم ذمہ داری کی طرح لینا پڑے گا اور سنجیدگی سے اس سلسلے میں سوچنا اور غور کرنا پڑے گا۔ فکر و نظر دینے والے بنے، نہ کہ لینے والے۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، بخاری 14:29۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، خیر کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو محنت کی کمائی نہیں کھاتا بلکہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ گویا اس حدیث میں صدقہ و خیرات کی فضیلت اور دوسروں سے مانگنے کی برائی اور مذمت بیان کی گئی ہے، لیکن حدیث کا مطالعہ ذرا گہرائی سے کریں تو معلوم ہوگا کہ دراصل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے یہ مزاج پیدا کرنا چاہا ہے کہ مسلم قوم کو ہر لحاظ سے بلند اور ممتاز ہونا چاہیے، تعلیم کے لحاظ سے ہو یا اخلاق و کردار کے لحاظ سے، طاقت و قوت کے لحاظ سے ہو یا سیاست و اقتدار کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے ہو یا عزت و رتبے کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے اسے دوسروں سے ممتاز ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے دنیا میں بھی بہتر اور ممتاز سمجھے جاتے ہیں جو صرف لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب تک اس حدیث کی روح، اس کی اسپرٹ کو سمجھ کر اس پر عمل کیا، وہ دوسری قوموں پر ہر لحاظ سے غالب رہے، ہر میدان میں ترقی و کامیابی کی منزلیں طے کرتے رہے۔ لیکن جب وہ اس حدیث کے وسیع مفہوم سے بے خبر ہو گئے تو ذلت و رسوائی، پستی و زبوں حالی ان کا مقدر بن گئی۔ آج ہماری پہچان مانگنے والی قوم کی ہو گئی ہے۔ ہم دوسری قوموں سے کبھی پیسوں کی بھیک مانگتے ہیں تو کبھی ملازمتوں کی، کبھی عزت و وقار کی، تو کبھی سیاسی عہدوں کی۔ ہماری یہ پوزیشن صرف اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم نے اوپر والے ہاتھ کو نیچے والا ہاتھ بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عزت و کامیابی ذلت و ناکامی سے اور ہمارا غلبہ و عروج ہماری پستی و زوال میں سے تبدیل ہو گیا۔ اگر ہم آج پھر سے دینے والی قوم بن جائیں، زندگی کے ہر میدان میں اپنے کو مفید ثابت کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں، تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار بحال ہو اور ہمارا زوال عروج میں بدل جائے۔ مسائل: اگر نماز میں عورت کے ٹخنے کھل جائیں تو؟ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ عورت کے لیے نماز میں ٹخنے چھپانا فرض ہے اور انہیں کھولنا ناجائز ہے۔
اس لیے اس پر لازم ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سارا بدن ڈھک لے اور ٹخنے بھی ڈھک لے۔ البتہ اگر نماز پڑھتے ہوئے بے خیالی میں ٹخنے کھل جائیں تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ ٹخنے پنڈلی کا حصہ ہوا کرتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ کسی جسم کے حصے کے چوتھائی یعنی کسی عضو کے چوتھائی حصے کے کھلنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، اس سے کم سے نہیں، اور ٹخنا چوتھائی حصے سے کم ہوتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے نماز خراب تو نہیں ہوگی، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔